الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ قریش کی تفسیر کے بارے میں پڑھا ہے. آج ہم اس سورہ شریف کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے اس کے زمانہ نزول تاریخی پس منظر کے بارے میں پڑھا ہے. آج ہم اس سورہ شریف کے معنی کے بارے میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مانوس. فلیعبدوا رب هذا البیت، لہذا ان کو چاہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. پہلی آیت لإیلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے. یعنی یہاں پہ جو ایلاف الف سے نکلا ہے یہ لفظ، اس کے معنی ہے خوگر ہونے، مانوس ہونے یا پھٹنے کے بعد مل جانے کے. اور ایلاف سے پہلے جو لام آیا ہے لإیلاف، اس کے متعلق بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی تعجب کے ہیں. جسے عرب کہتے ہیں لزید وما صنعنا بہ، ذرا اس زید کو تو دیکھو ہم نے اس کے ساتھ کیسا نیک سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا. اور جو یہاں پہ قریش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے، تعجب کی بات ہے. یعنی جو قریش کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور وہ ان تجارتی سفروں میں کامیاب ہو گئے، خوگر ہو گئے، اور وہ اسی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی اور نعمت کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اس ایک نعمت کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ وہ ان تجارتی سفروں میں کامیاب ہو گئے، اور بجائے خود یہ اس کا ان سب پر بہت بڑا احسان ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مانوس. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو جو قریش کے لوگ تھے وہ سردی کے علاقوں کی طرف تجارت کرتے تھے، یعنی شام و فلسطین کی طرف. اور جب پھر سردی کا زمانہ آتا تھا تو وہ گرم علاقوں کی طرف تجارت کرتے تھے، جیسے کہ جنوب عرب کی طرف. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا ان کو چاہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. اس گھر کے معنی ہے خانہ کعبہ. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو قریش کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو 360 بت ہے یہ ان کے پروردگار، یہ ان کے رب نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ان کا رب ہے. پر وہ ان 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وہی ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انہیں اصحاب الفیل کے حملے سے بچایا. وہی ہے جس سے انہوں نے دعا مانگی کہ ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. وہی وہ جو قریش کے لوگ تھے وہ پہلے باقی نسلوں کے طرف وہ بھی ایک بکھری ہوئی نسل تھی، ان کی کوئی حیثیت نہ تھی. لیکن جب وہ اس گھر کے گرد جمع ہوئے، پناہ لی اس گھر میں، یہاں پہ انہوں نے خدمت انجام دی، اس گھر کی رب کی خدمت انجام دی، تو وہ پورے عرب میں محترم ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا ہے. یہ قریش کو خود پتا تھا. سورہ فیل میں جب ہم سورہ فیل کی تفسیر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب اصحاب الفیل کے حملے سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو بچایا، خانہ کعبہ کو بچایا، تو جو وہاں کے لوگ تھے وہ 7، بعض کہتے ہیں کہ 10 سال تک انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کی تھی. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بدولت ہی یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اسی لیے جو قریش کے لوگ ہیں انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا. جو قریش کے لوگ تھے جب وہ منتشر تھے وہ بھوکے مر رہے تھے، لیکن جب وہ اس گھر کے گرد جمع ہوئے تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے.
اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہو گئی جو یہ تھی کہ اے اللہ میں نے اپنے اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے گرد جمع کیا ہے تاکہ نماز قائم کر سکے، بس تو ان کے دلوں کو مشتاق بنا اور ان کو کھانے کو پھل دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جس نے انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ یہاں پہ خوف سے بچا کر امن عطا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو عرب کی سرزمین تھی وہ اس وقت محفوظ نہیں تھی۔ پورے عرب میں کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ تھا جو رات میں چین کی نیند سو پاتا۔ ہر کسی کو یہ خٹکا لگا رہتا کہ کب کوئی غارت گرد آئے اور ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن جو قریش تھے وہ اس سب سے محفوظ تھے۔ کوئی بھی باقی قبیلے کا کوئی بھی اپنے قبیلہ کے حدود سے قدم باہر نہیں رکھ پاتا تھا، کیونکہ ایک یا دو آدمی کا بچ کر واپس آنا یا غلام بن کر گرفتار ہو جانا یہ امر حال تھا۔ لیکن جو قریش تھے وہ اس سب سے محفوظ تھے۔ جب کوئی سنتا تھا، اگر کوئی ان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش بھی کرتا، پھر وہ سنتا تھا کہ یہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے، تو وہ اس کو چھونے کی جرت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ اگر اکیلا قریشی بھی راستے سے گزر رہا ہو اور اس پہ کوئی حملہ کرے، اس کو تو حرمی یا اس کو کہنا پڑتا تھا انا من حرم اللہ، یعنی میں حرم سے ہوں، تو اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔